برادرم خاور گھمن کل ہی بڑی خوبصورتی سے ہمیں ایکسپلین کر رہے تھے اور میں سوال انہی کی جانب تھرو کروں گا کہ کل ہی آپ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے ہیلیم کی ایک جو ضرورت ہوتی ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے، وہ بھی اب دستیاب نہیں ہوگی. سلفر کے حوالے سے بھی انرجی ایجنسی کے جو سربراہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ فرٹیلائزر، پھر آئل اینڈ گیس تو اپنی جگہ ایک مسائل موجود ہیں. تو یہ اگر ہم اس بابت بات کریں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جو ابھی کے سٹیٹمنٹس ہیں اس سے ہٹ کے، اٹس اے گریو ڈینجر. اور میرے خیال میں آپ کو نہیں لگتا کہ دنیا کی سب سے بڑی جو طاقت ہے ابھی ایگزسٹنگ، اس کے سربراہ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے؟ بہت شکریہ. آپ نے ہرمز پہ جانے سے پہلے جو ظاہر ہے آپ کو یاد ہوگا اس پروگرام کے توسط سے میں نے یہ کہا تھا، جب آپ نے ایک دن کہا تھا کہ یہ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر کچھ سڑکیں بند ہیں، کچھ لوگوں کو تکلیف بھی پیش ہو رہی ہے. ایک دن آپ پھنس گئے، کچھ 4-6 گھنٹے آپ بھی ایک سڑک کے اوپر پھنس گئے. تو میرا یہ کہنا یہی تھا کہ ایک بڑا ہم کام اپنے ذمہ لیا ہوا ہے تو اس کے لیے تھوڑی بہت مشکلات اگر ہمیں ان کا سامنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب یہ معاملات کافی خراب ہوتے جا رہے ہیں. گل ود گئی ہے. راولپنڈی اسلام آباد کی جو سبزی منڈی کے اندر سبزی نہیں آ رہی، دانا منڈی کے اندر دانا نہیں آ رہا، ہاسپٹلس کے اندر جو مسائل ہیں، باقی جو باہر سے انرجی آنی ہے. کل اٹک ریفائنری کی خبریں چل رہی تھی کہ ان کی ریفائنری کے اندر جو ان کو آئل چاہیے تھا وہ ان کی بند پڑی تھی، وہ میرا آنا شروع ہو گیا تھوڑا بہت. سو اللہ کر رہی ہے جو 36 گھنٹے کی ڈیڈ لائن ہر روز جو صدر ٹرمپ اٹھتے ہیں تو دے دیتے ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے، کو معاملات آگے بڑھیں. دعا ہے، ریکویسٹ ہے دونوں فری کین کے ساتھ اس معاملے کو آگے بڑھائیں. واپس آپ کے سوال کے اوپر دیکھیں، 27 فروری کو جب یہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، 28 فروری کو حملہ شروع ہوا تھا. اس دن 27 فروری جب چیزیں نارمل تھی، ہر روز 136 روزانہ شپس جو ہیں ہرمز سے گزر رہے تھے، یا جس کے اوپر کروڈ آئل، خاص طور پر تیل کے جو جہاز تھے ان کا بتایا جاتا ہے، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر 20 ملین بیرل جو ہے تیل اس گزرگاہ سے مختلف منزلوں کی طرف جاتا تھا. تو آپ اندازہ کریں کہ اب کتنے دن ہو گئے. وہ ساری کی ساری جو بندش ہے اس کا اثر مطلب اس خطے کے اندر خاص طور پر ہر کوئی ایسا سیکٹر نہیں جس کے اوپر نہیں پڑ رہا. میں آج پڑھ رہا تھا کہ ویتنام کی طرف جائیں تو ان کی جو فصل کھڑی ہے اس کے لیے تیل نہیں ہے تاکہ اس کو کوئی مشینیں اندر ہارویسٹنگ نہیں کریں. انڈونیشیا وہاں سے پیدا ہوتا ہے کاپر اور نکل، اور ان کی جو مائنز ہیں، کیونکہ کاپر اور نکل کو نکالنے کے لیے آپ کو ایکسیسو ہیٹ چاہیے، جنریٹ کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے آپ کو سلفر چاہیے، اس کے لیے آپ کو نیچرل گیس چاہیے. ان کے پاس وہ معاملہ نہیں پہنچ رہا تو وہاں پہ مائنز بند پڑی ہوئی ہیں. فرٹیلائزر بڑا سیریس جو ہے فوڈ سیکورٹی کرائسس انڈیا کے اندر، برازیل کے اندر، وہ آلریڈی ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہوئے. امریکہ میں بھی اس حوالے سے اب ساری دنیا، ابھی آپ نے اسٹیٹمنٹ بھی سنائی، ساری دنیا بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ اگر مزید یہ معاملہ 2-3 ہفتے کھنچتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو یہ کرائسس اتنا گمبھیر ہو جائے گا. ابھی تو پھر بات ہو رہی نا کہ 6 مہینے سال لگ جائے گا دوبارہ نارمل اس کو ہونے میں. اگر یہ مزید ہو گیا تو پھر کتنا ٹائم لگے گا، nobody knows. So we are already in such a situation. وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی جنگ عظیم معاشی سطح کے اوپر تو میرے خیال میں ہو گئی ہے، سیکنڈ فیز کے اندر جا چکی ہوئی ہے، اور اس کو ریورس کرنا ہے تو ظاہر ہے 2 فری کین ہے، ایران اور امریکہ. ظاہر ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اس پروگرام کے توسط سے ہم دونوں فری کین کو جو ہے ریکویسٹ کریں، لیکن کسی بھی سطح کے اوپر ان کو اگر میسج پہنچ سکتا ہے کہ اگر یہاں پہ ان کی ایمبیسیز پہنچا سکتی ہیں واپس، تو حالات کافی خراب ہیں. ان کو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا اس حوالے. تو چوہے صاحب یہ مجھے بتائیں نا، میرا سوال گمن صاحب سے بھی یہی تھا کہ ہمیں یہاں پر بیٹھ کے، مجھے حسن ایوب کو، خاور گمن صاحب کو اور آپ کو بھی ایم شور کے ادراک ہے کہ کتنا گریو ڈینجر میں ہے عالمی معیشت بھی، انرجی سیکیورٹی بھی، اور سارے رو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں کہ بھائی ختم کریں. تو جو واحد سپر پاور ہے اس وقت اور جس کے سربراہ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، ان کو ادراک نہیں ہے اس بات کا؟ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا، ان کا تو یہ نظر آتا ہے کہ ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں. جس چیز کے وہ آپ کنونس ہوں اس کے اوپر چڑھ دوڑتے. وہاں کبھی وہ ان کی امیگریشن پالیسی دیکھ لیں، کبھی ہمسایوں ممالکت دیکھ لیں، کبھی کینیڈا کو امریکہ کا حصہ بنانے، یعنی کوئی ان کی باتیں اگر آپ جب سے وہ پاور میں آئے ہیں، جو ان کے بیانات اور ان کے دعوے اور جو ان کے اہداف ہیں، ان کی لسٹ بنائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ سپر پاور کے پریزیڈنٹ ہیں یا کوئی
شیخ چلی جو ہے وہ دنیا کے اوپر حکمران ہو گئے. ابھی بھی ایک ہی راستہ ہے, ایران کے ساتھ بیٹھ کے باعزت معاملہ کیا جائے, جو کہ پاکستان اور پاکستان کی مسلح افواج کی لیڈرشپ سجیسٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے. کہ آپ کو نہ جنگ سے پہلے کچھ حاصل ہوا ہے نہ اب ہونا ہے, اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ جو یعنی جہاں تک مذاکرات پہنچے تھے 21 گھنٹے کی بات چیت کے ذریعے, وہاں سے ہی آگے لے کے جائیں اور ان کو کنکلوڈ کریں اور پھر عمل کریں نیک نیتی سے. اور یہ نہیں ہے کہ آج معاہدہ ہو گیا ہے, آج بیانات ہو گئے ہیں, 2 دن بعد پھر مارا ماری شروع ہو جائے. ابھی آج ہی آئی ہے کوئی انہوں نے کہ ایران نے انڈیا کے پہلے بھی 2 جہاز ان کے, اور ایک اور آج اس کی بھی اطلاع آئی ہے, اور کئی اوروں کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے. امریکہ یعنی آپ اگر یہ کہیں کہ دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس, تو یہ کوئی سمجھ لگتی ہے کہ خام خواہ ہی ساری دنیا میں ایک اکنامک کرائسس جو ہے اس کو پرولونگ کیا جائے, اس کو آگے بڑھایا جائے, تاکہ سارے ساری ضرورت پی جائے کہ اشفاق ستی صاحب نے اگر آج سوٹ نہ پایا تو پھر یعنی اتنے سے گزر مچ جائے گا. تو یعنی ساری دنیا جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کے پاؤں میں گر جائے, سب سے پہلے ایران گر جائے, اس کے بعد یورپ بھی گر جائے, مڈل ایسٹ والے بھی, تو پھر گلیاں ہو جان سنجیاں وچ ٹرمپ یار پھرے. دس از واٹ ہی وانٹس. اب آپ مجھے اصل چیز بتائیں کہ آیا مذاکرات کی طرف کوئی پیش رفت ہوئی ہے سنس وی لاسٹ اسپوک؟ وہ حسن ایوب صاحب سے ہم پوچھتے ہیں, لیکن وہ بات وہی ہے کہ ریئلائزیشن ہر کسی کو ہو جانی ہے, لیکن از دیر اے میتھڈ ان دیٹ میڈنس کہ ایک جانب آپ اتنا پریشر کریں کہ ساری طرف سے بلاکٹ بند کر دیں, اور دوسری طرف سے پھر آپ یہ دیکھیں کہ مجبور کریں کہ آپ نے بلاکٹ کر دیا ہے, کوئی ان کا جہاز آ نہ سکے, جا نہ سکے, اندر بھی کرائسس پیدا ہو جائیں, اور پھر ہو بلنکس فرسٹ. ڈو یو تھنک کہ دیٹس دا فارمولا؟ نہیں, یہ بیسکلی پوزیشننگ کر رہے ہیں تاکہ اگر نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے تو اس سے پہلے ان کے پاس بارگیننگ کے لیے کچھ مواد ہو. اچھا, ایران بھی اور امریکہ بھی, اب دونوں کو اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو کچھ نہ کچھ شو کرنا ہے, اپنی فتح دکھانی ہے, یا اپنا جو ہے وہ پوزیشن بتانی ہے کہ جی ہم اتنے طاقتور تھے, ہم نے یہ بند کیا ہوا تھا اور مذاکرات میں بیٹھے ہیں تو پھر ہم نے یہ کیا ہے. تو بیسکلی اب مجھے نہیں لگتا کہ دونوں اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹیں گے اس وقت. کوئی ایسا فارمولا آ جائے جس میں یعنی امریکہ کا نیول بلاکٹ ریموو کیے بغیر امریکہ کے مذاکرات کے اندر بیٹھ جائے, اور سوری معاف کیجیے ایران بیٹھ جائے, اور جو ہے اسٹریٹ آف ہارمز کھولے بغیر جو ہے امریکہ بیٹھ جائے, یعنی ایران کی طرف سے جو انہوں نے 300 کلومیٹر اپنا جو رکھی ہوئی رینج رکھی ہوئی ہے. اب یہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے, دونوں کی پرائڈ بھی ہے, انہوں نے ماننا بھی نہیں ہے, لیکن سفر کون کر رہا ہے یہ بیسکلی